اور جنگل میں بارشوں کا سلسلہ ہونے والا تھا۔ سب پکشی پرندے اپنے مضبوط اور پکے گھر بنانے کی سوچنا کر رہے تھے اور لکڑیوں کا بندوبست کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ بارشوں کا سلسلہ اس دفعہ کافی تیز تھا۔ اور ایسے ہی دیکھتے آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا جاتے ہیں اور تیز بجلی کے ساتھ جنگل میں بارش شروع ہو جاتی ہے۔ بارش بہت زیادہ تیز تھی اور سب پکشی پرندے اپنے گھروں میں تھے۔ ارے پکشیوں، دیکھو بارش کتنی تیز ہے، چلو سب اپنے اپنے گھر چلتے ہیں اور آرام سے بیٹھتے ہیں۔ پھر ایسے ہی مونی چڑیا اپنے گھر اور سب پکشی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی سارے پکشی پرندے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تیز بجلی کے ساتھ جنگل میں بارش لگاتار شروع تھی اور دوسری طرف لاڈو چڑیا اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی بارش تھمتی ہے تو لاڈو چڑیا لولا کبوتر کے پاس جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولنا۔ ارے آؤ لاڈو چڑیا، کیوں آنا ہوا اتنی بارش میں؟ ارے کبوتر بھائی، میرے گھر کی چھت مرمت کرنی ہے آپ نے۔ آپ کرپیا کریں کہ میرے گھر کی چھت مرمت کر دیں۔ ارے ہاں لاڈو چڑیا، میرا پتی ضرور تمہارے گھر کی چھت ٹھیک کرے گا۔ ارے دھنیہ واد لولا کبوتر اور لولی کبوتری آپ کا۔ پھر ایسے ہی لاڈو چڑیا لولا کبوتر کو کہہ کر چھت کا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اور لاڈو چڑیا اپنے گھر واپس آتی ہے تو لولا کبوتر اپنا سامان والا ڈبہ اٹھا کر لاڈو کی چھت مرمت کرنے چلا جاتا ہے اور لاڈو چڑیا کی چھت کبوتر خوب دل لگا کر مکمل کرتا ہے اور بارش تھمی ہوئی تھی۔ ارے لاڈو چڑیا، میں نے تمہاری چھت مرمت کر دی ہے۔ اس بارش میں تمہاری چھت کبھی نہیں ٹوٹے گی کیونکہ میں نے بہت ہی اچھی طرح مرمت کی ہے۔ ارے دھنیہ واد آپ کا لولا کبوتر، بہت بہت شکریہ۔ ارے نہیں لاڈو چڑیا، تم بہت ہی بدھیمان اور نیک دل کی چڑیا ہو۔ ارے جی کالو، دیکھو نا، وہ گندی چونچ والی کبوتری اس لاڈو کی سہیلی ہے تو اس کے پتی نے اس کی کتنی ہی اچھی چھت مرمت کی ہے۔ ہے ہماری بھوٹی قسمت کا ہماری چھت چور ہی ہے۔ اور رسیلی چڑیا، تم فکر نہ کرو، ہم بھی اپنی چھت کو مرمت کروا لیں گے جلد ہی، اور تم ایسا فکر بالکل نہ کرو۔ پھر ایسے ہی کالو کوا لاڈو چڑیا کے پاس جاتا ہے۔ ارے میں مر گیا لاڈو چڑیا، ہائے کیا ہو گیا؟ تمہاری ساس ہے جو دوسرے جنگل، اس کا پنکھ ٹوٹ گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے بچنے کے ارادہ بہت ہی کم ہے۔ ارے باپ رے کالو بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو ایسا کچھ نہیں پتا۔ جیسے ہی کالو کوا بتاتا ہے کہ لاڈو کی ساس کا پنکھ ٹوٹ گیا ہے، لاڈو چڑیا فوراً اپنی ساس کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ اور لاڈو چڑیا، تمہیں کیا پتا، میں بھی کالو کوا ہوں، کالو کوا۔ اب تم جاؤ اپنی ساس کے پاس اور یہ گھر میں لوں گا۔ ارے واہ میرے سندر پتی، میری سریلی آنکھوں والے، میری بات تم نے مان لی۔ اور ہاں رسیلی کبھی، میں نے تمہاری بات کیوں نہیں ماننی۔ پھر ایسے ہی دونوں پتی پتنی بہت ہی زیادہ ہنستے ہیں کہ انہوں نے چڑیا کو بدھو بنایا۔ کتنی ہی لاڈو چڑیا بنتی ہے کہ میں سمجھدار ہوں۔ پھر ایسے ہی لاڈو چڑیا اپنی ساس کے پاس پہنچتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولنا۔
ارے لاڈو، تم اتنی بارش میں کیوں آئی؟ ارے ماں جی، مجھے کبھی نے بتایا کہ آپ کا پنکھ ٹوٹ گیا ہے، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ارے بیٹا، میں تو ٹھیک ہوں، کالو کوے نے جھوٹ بولا ہے۔ ارے دادو آپ ہیں کہ ٹھیک ہیں؟ ارے ہاں میرا بیٹا، دادو بالکل ٹھیک ہے۔ ارے لاڈو، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل تندرست ہوں، دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ ایسے ہی لاڈو جب اپنی سانس کے پاس آتی ہے تو اس کی سانس بالکل ٹھیک تھی۔ کالو کوے نے جھوٹ بولا تھا اور تیز آندھی اور بجلی چمک رہی تھی اور گہرے بادل پھر سے جنگل پہ چھا گئے اور بارش تیز شروع ہو جاتی ہے۔ ارے میرے رسیلے کوے پتی، تم نے یہ اچھا کیا جو گھر لے لیا۔ پھر ایسے ہی لاڈو چڑیا اپنی ساس کو کہتی ہے، ارے ماں جی، آپ بالکل ٹھیک ہے، چلیں میں چلتی ہوں اپنے گھر، آپ اپنا خیال رکھنا۔ ارے لاڈو بیٹا، ابھی تو بارش شروع ہے، تم میرے پاس رکو۔ ارے نہیں ماں جی، میں چلتی ہوں، گھر بھی جانا ضروری ہے۔ ایسے ہی لاڈو چڑیا کا چھوٹا بیٹا ضد کرتا ہے کہ میں نے دادی کے پاس ہی رہنا ہے۔ پھر دادی کے پاس لاڈو چڑیا اپنے بیٹے کو چھوڑ کر اپنے گھر بارش تیز میں چلی جاتی ہے۔ اور لاڈو چڑیا اپنے گھر میں پہنچتی ہے تو دروازہ اندر سے بند تھا اور لاڈو چڑیا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے۔ ارے کون ہے بھائی، کون ہے؟ ارے سریلی بہن، میں لاڈو چڑیا۔ لے لاڈو، تم کیوں آئی ہو یہاں؟ یہ تو گھر ہمارا ہے، ہمارا۔ اب تم اس گھر میں نہیں آ سکتی، یہ گھر کالو کوے کے قبضے میں ہے اور کالو کوا تمہیں پتا ہے کتنا خطرناک ہے۔ تم ایسا کرو کہ ہمارے گھر چلی جاؤ، اس گندے جھوپڑی والے میں، اور یہ گھر ہمارا ہے۔ ارے کالو بھائی، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا میری ساتھ۔ بڑی آئی گندی چونچ والی، اچھا نہیں کیا؟ کیا اچھا ہوتا ہے، تم جو اتنی نیک دیوی بنتی پھرتی ہو۔ ارے سریلی بہن، آپ کچھ شرم کریں، یہ گھر میرا ہے۔ پھر ایسے ہی لاڈو چڑیا دکھی من سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور بارش کافی تیز تھی اور ایک بادل جو بہت ہی زیادہ خطرناک تھا۔ ارے آج تو کسی کے گھر پر بجلی گرانی پڑے گی، تب جا کر مجھے سکون ملے گا۔ ایسے ہی ایک بادل بہت ہی زیادہ شیطان اور چالاک تھا، جس کو تنگ کرنے میں پکشیوں کو مزہ آتا تھا۔ وہ بادل ایسے کہتا ہے، اور آؤ آج کالو کوے کے گھر پر جاتا ہوں۔ پھر ایسے ہی بادل کالو کوے کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے اور کالو کوے کے گھر کے اوپر جا کر بادل زوردار اپنی بجلی کالو کے گھر کے اوپر پھینکتا ہے اور بجلی سے کالو کوے کا گھر زمین جا گرتا ہے اور کالو کوا اور اس کی پتی سریلی کوی اس گھر کے نیچے آ جاتے ہیں۔ ارے کالو، میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری کمر میں موچ آ گئی، کالو میں مر گئی۔ ارے رسیلی، میری بھی کمر گئی، ہائے بھگوان جی، میں نے کیا کر دیا؟ ارے کالو جی، میری تو کمر کا ستیہ ناش ہو گیا۔ پھر ایسے ہی کرا کر کسی نہ کسی طرح اس گھر کے نیچے سے کالو کوا اور اس کی پتنی سریلی کوی نکلتے ہیں اور دوبارہ لاڈو کے پاس جاتے ہیں اور لاڈو کو ساری حقیقت بتاتے ہیں۔ اور لاڈو کہتی ہے، ارے کالو بھائی اور رسیلی بہن، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے میرا گھر ہتھیایا اور وہ گھر ٹوٹ گیا، اس بادل نے اس پر بجلی گرا دی۔ پھر ایسے ہی کالو کوے کو اور رسیلی کو شرمندگی آتی ہے۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا سوچیں گے تو ہمارے ساتھ بھی ضرور برا ہوگا۔ جیسے کالو کوا اور رسیلی کوی نے لاڈو چڑیا کا گھر ہتھیایا اور وہ گھر لاڈو چڑیا کا الٹا کالو کوا اور رسیلی کوی کے اوپر گر گیا اور ان کو اپنی غلطی کا بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا، اور ایسے ہی نیو کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کرنا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔